نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح اسلامی عقائد یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ صرف ان چیزوں کے بارے میں بیان نہ رکھیں یا ڈسکس نہ کریں جو ہمیں پیش آئیں گی ہماری زندگی کے اندر، بلکہ زندگی کے بعد جو چیزیں پیش آئیں گی ان کے متعلق بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے اور وہ جاننا چاہیے۔ کیوں جاننا چاہیے؟ کہ پھر عمل جو ہے اس کی ڈائمینشن جو ہے الگ ہو جائے گی۔ عمل جو زندگی میں کر رہے ہیں اس کا جو رخ ہے وہ چینج ہو جائے گا، اس کی جو عمل جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ بدل جائے گا، اس کی جو کیفیت ہے وہ بدل جائے گی، کیفیت جو ہے اس کی وہ اور اچھی ہو جائے گی۔ تو سرسری طور پہ تو ہم نے پچھلے یہ دروس میں ذکر کر لیا تھا قیامت کے بارے میں، لیکن قیامت کے بارے میں جو ہے آج تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اچھا جی، قیامت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ایک دن ہے جس دن یہ دنیا، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے سب ختم کر دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ جو ہے، جو نظام کائنات ہے، بیسیکلی جو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، وہ سب لپیٹ دیا جائے گا اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گی۔ جو بھی زندہ چیز ہے اس دن اس کو موت آنی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ قیامت جو ہے، کیا وہ اس دن کا نام ہے جس دن قیامت آئے گی، یا جو منظر برپا ہوگا کہ لوگ جو ہے مر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ قیامت جو ہے وہ ایک پیریڈ کا نام ہے، پورے جسے کہتے ہیں سٹیجز جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ اس دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا۔ سور کون پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو ہم نے فرشتوں کے اس میں پڑھا تھا درس میں۔ وہ سور پھونکیں گے اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی، شدت کے ساتھ تباہ ہوگی اور بہت جلدی تباہ ہوگی، اور زندگی جو ہے اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہیں گے۔ اس دن کی چند نشانیاں ہیں اور مناظر جو قرآن کے اندر بھی آتے ہیں کہ پہاڑ بھی اڑ پڑیں گے، اور جو آسمان ہے پہاڑ اڑنے لگیں گے، اور جو درخت ہیں وہ اپنی جگہ سے گر جائیں گے، جتنا گھنا بھی درخت ہوگا۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ حیران رہ جائیں گے اس دن کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ، کوئی اپنا پانی پینا چاہے گا تو وہ اس نے پانی ڈالا ہوگا لیکن پانی پی نہیں پائے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے جانور میں سے دودھ نکالا ہوگا تو وہ دودھ اس کا پی نہیں پائے گا، کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس کی نالج جو ہے نہ کسی پیغمبر کو دی گئی ہے، نہ کسی فرشتے کو ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور جب یہ آئے گا تو نہ ایک دن لیٹ ہوگا اور نہ ایک دن جلدی ہوگا۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اس دن سے قیامت کا آغاز ہوگا، قیامت کا اس دن آغاز ہوگا، اور پہلی دفعہ سور پھونکنے پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور پھر سب لوگ جو ہے جو مر گئے ہوں گے، وہ اپنی انسان جو مر گئے ہوں گے وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور وہ میدان حشر کی طرف چلنا شروع کریں گے، وہاں جمع ہو جائیں گے، وہاں جمع ہونا شروع کریں گے۔ جو سارا عرصہ ہے اس کو قیامت کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی جب تک انسان میدان حشر میں پہنچیں گے وہاں ان کا حساب کتاب ہوگا، یہاں تک کہ ان کے فیصلے ہوں گے، وہ پل صراط پار کریں گے، اس کے بعد وہ جنت یا جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ اس دن تک کا جو پروسیس ہے یہ پورا قیامت ہے، پورے کو قیامت کہا جاتا ہے۔
قیامت جو ہے اس میں کب آئے گی قیامت، کیسے آئے گی، کیا ہوگا، یہ تو ہمیں پتا ہے، کب آئے گی یہ نہیں پتا، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بتا دی گئی۔ اب ان نشانیوں میں دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہم انشاءاللہ آج بیان کریں گے، ایک جو ہے وہ ہم کل یا پرسوں بیان کریں گے، کہ کل شاید جو ہے وہ صرف یہ درس نہ ہو، کہ کل وقت جو ہے وہ تائفی کی وجہ سے تھوڑا ہوگا۔ خیر، تو آج ہم ایک یہ جو علامات قیامت بیان کریں گے وہ علامات ہیں جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں، اور ان نشانیوں کا جو ظہور ہے، یہ نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں، یہ کب سے ہو رہی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے اور سور پھونکے جانے تک کی جو نشانیاں ہیں، سوری، آپ کی پیدائش کے بعد سے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جو عرصہ ہے، ان میں جو جو نشانیاں پیدا ہوں گی وہ علامات صغرا کہلاتی ہیں، اور امام مہدی رحمت علیہ السلام کے ظہور کے بعد سے اور سور پھونکے جانے تک جو نشانیاں ہیں وہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ آج جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جو نشانیاں ہیں وہ ذکر کریں گے۔ اچھا، پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی کتابوں میں جو ذکر کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نبی الساعہ ہیں، نبی الساعہ، نبی الساعہ یعنی قیامت کا نبی، قیامت کا نبی یعنی قیامت کے قریب آنے والا نبی، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ان کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لقب تھا جو آپ کو پچھلی کتابوں میں دیا گیا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں، یہ دو انگلیوں کو جوڑ کر ایسے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں، یعنی میرے بعد اب صرف قیامت ہے، اور قیامت بھی نزدیک ہے، قیامت بھی نزدیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اب صرف اگر کوئی نافرمان ہوگا اور کوئی قوم جو ہے وہ، جسے کہتے ہیں نا کہ اگر اجتماعی طور پر ساری دنیا یا ساری قومیں جو ہیں وہ گناہ کریں گی تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا سمجھانے، اب اللہ کا عذاب یعنی قیامت ہی آئے گی۔ پھر جان لیں، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جائے گی، یہ احادیث مبارکہ سے جو نشانیاں ہیں یہ احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں، کیونکہ بہت ساری ہیں تو ہم ہر ایک کا ریفرنس نہیں لے کے چلتے، یہ انشاءاللہ اس کے ریفرنس جو ہیں وہ ہمیں بار بار سننے کو ملتے ہیں احادیث مبارکہ میں۔ جیسے حدیث جبرائیل کے اندر جو ہے وہ کافی ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والا جو ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال جس سے پوچھا گیا ہے وہ جانتا ہے، یعنی نہ جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اور مزید پوچھا کہ قیامت کی پھر کوئی نشانیاں بتا دیں، تو انہوں نے چند نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے یہاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری احادیث میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ نشانیاں ہیں، وہ بھی ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اب قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اب جو پیریڈ ہے وہ کہتے ہیں نا، یہ جو کرونا کا گراف تھا یہ اوپر جا رہا ہے، جب یہ نیچے جانا شروع ہوگا تو یہ جو دنیا کے ٹائم کا گراف ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے نیچے جانا شروع ہو گیا ہے، ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، ہر شخص یہ سمجھے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور ویسے بھی جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی نا، اس کے بعد تو وہ برزخ میں ہے، اس کے بعد جب اٹھے گا تو اس وقت تو حساب کتاب چل رہا ہوگا، روزہ کھل چکا ہوگا۔ بہرحال آگے
ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. تو علم اٹھ جائے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن کم ہو جائے گی. ایجوکیشن تو روزانہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہی رہے گی. جو آج سے 20 سال پہلے لوگوں کو معلوم تھا وہ آج سے 20 سال بعد جو ہے جہالت کہلائے گی. ایسا ہی ہے نا. تو ایجوکیشن تو روزانہ بڑھ رہی ہے. علم سے مراد یہ ہے کہ جو آ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننا، آپ کے حکموں کے بارے میں جاننا، آپ کے انبیاء کا جو علم ہے وہ اڑ جائے گا. اور جاننے والے تو بہت ہوں گے، انفارمیشن رکھنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن اس کا استدراک اور اس کا علم رکھنے والے نہیں ہوں گے. بہت سارے جو ہے وہ علماء حضرات اور صلحاء جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کرنا کیا ہے، مسئلے میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو علم اٹھ جائے گا، اور علم وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. جب وہ کیا فرما رہے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم اٹھ جائے گا تو بس پھر اٹھ جائے گا. نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے، اور ہر قسم کے عہدے اور مناصب نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں گے. اس شخص کو کام کا سردار بنا دیا جائے گا یا ہیڈ بنا دیا جائے گا جو اس کام کو جانتا ہی نہیں تھا، چاہے جس وجہ سے بھی بنایا جائے. اس کی دولت اور عزت کو دیکھتے ہوئے بنایا جائے، یا اس کی دوستی اور رشتہ داری کو یا قرابت داری کو دیکھ کے بنایا جائے. کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ نیپوٹزم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایسے کچھ کہتے ہیں نا. سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب ہے. ویری گڈ. لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ کہ ان سے ڈرتے ہوں گے. ظالموں کی عزت ہوگی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گی. ظلم کرنے والا ہے جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی عزت ہوگی. یہیں تک کافی ہے. یہ پوائنٹ یہیں تک. اچھا جی. اس کے بعد شراب کھلم کھلا پی جائے گی. اور یہ کھلم کھلا جو ہے یہ یورپ میں نہیں پی جائے گی. یہ مملکت جو اسلامی کہلائے گی اس کے اندر ایسا ہوگا کہ شراب کے جو ہے وہ فتوے جو ہے وہ دیے جائیں گے، اور شراب کو جو ہے وہ کھلم کھلا عام کر لیا جائے گا. زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی. یہ تو خیر نظر ہی آ رہا ہے. اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ آلات موسیقی جو ہیں وہ بھی عام ہو جائیں گی. نعتوں کے اندر بھی موسیقی کر کے اور پھر ان کو اچھا سمجھا جائے گا. بہت اچھی چیز ہے. بہت اچھی. سبحان اللہ، کیا نعت پڑھی ہے. اچھا جناب، لوگ جو ہیں اپنے جو لاس ہوگا نا لوگوں کا، وہ یہ ہوگا کہ لوگ امت کے پہلے لوگوں کو بھلا دیں گے. جس طرح ہم ہر روز جو ہے وہ پڑھتے ہیں نا اپنا شجرا. کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہمارے بڑوں نے ایسے ہی ہمارے ذمہ تو نہیں لگایا نا کہ ہم نام یاد رکھیں، نسبت کو اپنی یاد رکھیں کہ ہماری ایک نسبت ہے. وہ لوگ جو ہیں اپنی نسبتیں جو ہوں گی پرانی، بڑے بڑوں کی جو بزرگوں کی باتیں جو ہوں گی ان کو بھی بھلا دیں گے، بزرگوں کو بھی بھلا دیں گے. نہیں ہر چیز بس یہ کمپیوٹر میں ہے نا. مولانا صاحب کون سے والے؟ اچھا وہ والے. ہاں کمپیوٹر میں ان کا ہے نا، آپ گوگل سرچ کر لیں ان کے بارے میں. خود کو یہ یاد نہیں ہوگا. جب یاد نہیں ہوگا تو اس کی نصیحت کا علم بھی نہیں ہوگا. اور جب اس کی نصیحت کا علم ہی نہیں ہوگا تو اس کی نصیحت اندر ہوگی بھی نہیں. بہرحال جھوٹ عام پھیل جائے گا، اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جائے گا. جھوٹ بولنا جو ہے وہ کمال سمجھا جائے گا. کون بولے گا کہ میں جھوٹ بنا کے دیکھو میں نے دنیا کو بنا لیا، میں عہدے پہ آ گیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. جھوٹ بولنا کمال سمجھا جائے گا. یہ کافی ساری نشانیاں تو اب لگتا ہے ایسا ہے جیسے آدمی اخبار پڑھ رہا ہے، لیکن یہ اخبار نہیں ہے. اخبار سے مراد یعنی کرنٹ نیوز نہیں ہے. یہ نیوز نہیں ہے، یہ آگے آنے والی نشانیاں ہم بتا رہے ہیں. امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی. اور جو کوئی کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائے گا وہ اس کو کھا کر اپنا حق سمجھے گا. امانت کو کھا کر اپنا حق سمجھیں گے. آج بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کے پاس امانت رکھواؤ تو وہ آدھی واپس کرتے ہیں. بھائی آدھی تو میں نے حفاظت بھی تو کی ہے. کسی کے گھر گاڑی کھڑی کر دیں تو وہ گاڑی ایک تو وہ کہتے ہیں بھائی خود بھی چلاؤں گا تاکہ بیٹری ختم نہ ہو جائے، وہ چلا چلا کے اس کو سیدھا کر دیتا ہے.
امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی. نیک لوگوں کے بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے. اب قبیلے اور علاقہ جو ہے وہ تو اب رہا نہیں. احادیث میں قبیلے اور علاقے کا فرق ہے. تو اب جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ملک اور قوم اور صوبے اور یہ سٹی کونسلز کے حساب سے ہے. تو اسی کو سمجھ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کون لوگ جو ہیں وہ ہمارے آگے ہوں گے. ہمارے جو اسٹیٹس مین ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ حافظ قرآن ہوں گے، وہ علماء حضرات ہوں گے، وہ بہت نمازی قسم کے لوگ ہوں گے. وہاں تو جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے یعنی نماز کا بھی کہتے ہیں وقفہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہوگا. شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی. شرم و حیا سے متعلق یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے کپڑے اتار کے گھومیں گے. شرم و حیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے جو ہم ایک حیا کا معاملہ ہوتا ہے ہمارا. جیسے ہوتا ہے نا کوئی آدمی جو ہے وہ گیا سے گیا بھی اگر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، سامنے سے کوئی بزرگ آ جاتا ہے نا تو فوراً چھپا لیتا ہے یا پھینک دیتا ہے اور سر نیچے جھکا لیتا ہے. یہ ہماری ویلیوز ہے. یہ ہماری ویلیوز ہے. یہ ویلیوز جو ہیں یہ اس کو شرم و حیا کا نام دیا گیا ہے اور یہ ختم ہو جائے گی. پنکھے بند کر دیں صرف. یہ ویلیوز جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. ظلم اور ستم عام ہو جائے گا. ظلم اور ستم عام ہو جائے گا. کوئی یہ بولنے والا نہیں ہوگا کہ کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے. جو ہوگا بس یہ صحیح ہو رہا ہے. مہنگائی ہو رہی ہے جناب، صحیح ہو رہی ہے، ہونی چاہیے. آج کل پوزیشن ایسی ہے، کاروبار ڈاؤن ہے، مہنگائی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ یہ ظلم ہے. لوگوں کی پہنچ سے چیزوں کا باہر ہونا یہ ظلم ہے. ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایمان جو ہے وہ سمٹ کر اور مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا. لیکن زیادہ سے زیادہ ایمان والے لوگ جو ہوں گے اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں گے. وہاں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے پاس جو ہے فرشتوں کا پہرا ہوگا. وہاں دجال بھی نہیں گھس پائے گا. مدینہ شریف کا صرف نام دیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ منورہ. ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والوں کی یہ حالت ہوگی جیسے ہاتھ پر انگارہ لے کے گھوم رہے ہیں. کسی کو چائے دینی ہو نا گرم تو ہینڈل سے پکڑتے ہیں، اگر نیچے سے پکڑ کے دینی پڑ جائے نا بھائی وہ جلدی لے لے ہیں. اور گرم انگارے کی اگر ہاتھ میں کسی کے ہو وہ کیسے گھوم رہا ہوگا. او ہو بھائی یہ تو میرے اوپر وبال آ گیا ہے، مشکل یہ حل ہو، یہ میرے ہاتھ یہ جلدی سے وقت گزر جائے. جو ایمان والے ہوں گے نا اس وقت ایسا وقت آ جائے گا کہ ایمان والے جو ہوں گے نا وہ کہیں گے بس یہ وقت گزر جائے. اتنی مشکلات ہوں گی ایمان والوں کے لیے. ہر ایک ان کو برا بھلا کہے گا، ان کو کورڈن آف کر دیا جائے گا، کونے میں ڈال دیا جائے گا ان کو. اور زکوٰۃ کو لوگ جو ہے وہ تاوان سمجھ کر دیں گے. آج تو لوگ الحمدللہ ہمارے پاس آتے ہیں، خوشی سے آتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہماری زکوٰۃ کی کیلکولیشن بتا دیں. زکوٰۃ کی کیلکولیشن بتاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ مجھے ایک ساتھی نے بولا کہ میں زیادہ دے دوں. میں نے کہا نہیں، زکوٰۃ ہے، اس میں آپ زیادہ نہ دیں، زیادہ آپ صدقے کی نیت سے دیں، کیونکہ رمضان یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فرض ہے. تو فرض کی جتنی مقرر ہے اتنی ہی دینی ہے، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے. اور باقی اگر دینے کا دل ہے تو بالکل وہ اچھے کی نیت سے آپ جہاں دینا چاہیں وہاں پر دیں. تو یہ زکوٰۃ جب تاوان سمجھ کر دی جائے گی، یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کراچی والے تو واقف ہوں گے، بھتہ سمجھ کے دی جائے گی. نعوذ باللہ، یہ کتنا برا ورڈ ہے، لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایسے دی جائے گی جیسے کوئی تاوان وصول کر رہا ہے، زبردستی دے رہا ہے کوئی. اس کو دینے کو لوگ تاوان سمجھیں گے. ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی. میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اس کے اوپر، بالکل بھی. ہر آدمی اپنے موبائل میں چیک کر لے امی کو کتنا فون کیا ہے اور گھر پہ کتنا فون کیا ہے. اس کے اوپر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کی تعداد جو ہے وہ 30 کے قریب لکھی ہے.
عراق کے قریب جو ہے دریائے فرات ہے، وہاں پر ایک پہاڑ جیسا ظاہر ہوگا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور جو دریائے فرات ہے وہ یعنی کہ پانی اس کا ریسیڈ ہوگا اور وہ جو سونے کا پہاڑ ہے وہ اوپر آ جائے گا۔ اور اسی طرح جب یہ علامتیں پوری ہو چکی ہوں گی تو پھر اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی اور بھی علامتیں آئیں گی جو موسمی ہوں گی۔ تیز ہواؤں کا چلنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آسمان سے پتھروں کا برسنا، تو آج بھی وہ ہوتی ہے نا ژالہ باری وغیرہ، یہ وہ سب جو کیا کہتے ہیں اس کو، اولا باری، اولے گرتے ہیں، یہ وہ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہیں گرے ہیں، اور وہاں پر جو ہے لوگوں کا بڑا نقصان بھی ہوا ہے، گاڑیوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اسکرینز ٹوٹ گئی ہیں، بہت بڑے بڑے سائز کے اولے گرے ہیں، اور زمین جو ہے وہ دھس جائے گی۔ زمین جو ہے کئی جگہ پر ایسے ہوگا کہ زمین دھس جائے گی، لوگ اس کے اندر دھس جائیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مثلا زلزلہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ زمین ہلتی ہے اور دھس جاتی ہے، اور زمین لوگ جو ہے اس کے اندر دھسا دیے جاتے ہیں۔ یہ کثرت سے ہونا شروع ہو جائے گا، مراد یہ ہے۔ اور ایک یہ لکھا ہے کہ لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، شکلیں جو ہیں وہ مسخ ہو جائیں گی۔ اب یہ کس وجہ سے ہوں گی؟ مست کا چینج ہو جائیں گی، یعنی آلٹر ہو جائیں گی، بری طرح سے فارم ڈیفارم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ہی ہمیں سنبھلنے والا بنائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ نشانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے جو علامات صغریٰ ہیں، اور اس میں جو ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا انجام، اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو حالات ہیں انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کے اندر یہ نصیب فرما دیں ہمیں کہ ہم ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنی آخرت کا خیال کرتے ہوئے آج اپنی عبادتوں کو بنا لیں، آج وقت ہے اپنی عبادتوں کو بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔